السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے نیو یوٹیوب چینل ڈی این قاسمی میں۔ پیارے دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے حلال کھانے کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے جو عرض کرنا ہے، اور حرام کھانے کا وبال انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جو عرض کیا جائے گا۔ حلال کھانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جو ترغیب دی ہے، اور ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ مستجاب الدعوت اسے کہتے ہیں کہ جب وہ کوئی دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو وہ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، میں جب دعا مانگوں میری دعا قبول ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطب مطعمک، اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، اپنے کھانے کا یعنی حلال کھانا کھاؤ، پاکیزہ کھانا کھاؤ، تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان جب دعائیں مانگیں، جب دعائیں جو ہے قبول ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک راستہ بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جب دعا مانگو جب قبول ہو جائے، تو مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو حلال کھانا کھاؤ، پاکیزہ کھانا کھاؤ۔ اور دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کھانے کے بارے میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ ایسا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے حرام مال سے پرورش ہوئی۔ تو حرام مال یہ انتہائی خطرناک ہے۔ حرام مال مختلف شکلوں میں آپ کے پاس آ سکتا ہے، سود کی شکل میں، انٹرسٹ کی شکل میں جو آپ کے پاس آ سکتا ہے، بولی کی چٹھی کی شکل میں آپ کے پاس آ سکتا ہے، چوری کی شکل میں جو ہے آپ کے پاس جو آ سکتا ہے، دھوکے کی شکل میں جو آپ کے پاس جو آ سکتا ہے۔ تو بہرحال غصب کی شکل میں جو ہے یہ آپ کے پاس جو آ سکتا ہے، کسی کا آپ نے حق مار لیا، اس شکل میں بھی آپ کے پاس جو ہے کسی کی زمین دبا لی، تو اس طرح سے جو آپ کے پاس جو ہے آ رہا ہے۔ تو حرام مال کے آنے کی جو مختلف شکلیں ہوتی، تو جس شکل میں بھی حرام مال آپ کے پاس آ رہا ہے اور اس مال کے ذریعے سے آپ کے جسم کی پرورش ہوئی، تو فرمایا کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ ایسا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے حرام مال سے پرورش ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کا جو ہے عزم کریں انشاءاللہ، اس بات کا کہ ہم حلال مال جو کھائیں گے انشاءاللہ، پاکیزہ مال کھائیں گے انشاءاللہ، اور حرام مال سے انشاءاللہ ہم بچیں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنی نسلوں کو جو بچائیں گے۔ دیکھیں، جب حرام مال جب ہم کھاتے ہیں، حرام مال کے جب ہمارے جسم کی پرورش ہوتی ہے، تو ہماری نسلوں کے اندر میں ہماری جو نافرمانی جو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا جو اہتمام کریں انشاءاللہ کہ خود بھی حلال مال کھائیں، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، اور اسی طرح سے جو ہے دوست احباب کو بھی جو آپ حرام مال سے بچنے کی اور حلال مال کو کھانے کی جو ہے آپ ترغیب دیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ان باتوں کو جو سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔